اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العابدون ولا یؤدی حقه المجتہدون الذی لا یدرکه بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وفتت بالصخور میدان ارضه الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی مولانا حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا مقتدانا ہادینا بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین بلعنت الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومنکری مصائبهم ومنکری عظمتهم ومنکری سخاوتهم ومنکری ولایتهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صلوات بزرگان وضو ملت، برادران ایمانی، عزاداران سید الشہداء اور موالیان حیدر کرار، عشرہ مجالس کی چوتھی تقریر مودت اہل بیت سبیل نجات ہے کے عنوان سے آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوا ہوں. آیہ مودت جس کے ذیل میں مسلسل معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، آج بھی بات کو وہیں سے آگے بڑھانا ہے اور چند اہم نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. فرش عزائے حسین جہاں سے رزق علم تقسیم ہوتا ہے اور جہاں پہ ہم اجر رسالت ادا کرنے کا اعلان کرتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمیں سیکھنا بھی ہے اور دوسروں کو سکھانا بھی ہے. یہ وہ مقام ہے جو تعلیم اور تعلم دونوں کا درس دیتا ہے. سیکھیے اور سکھائیے. یہاں آنے کے بعد صرف ایسا نہیں کرنا ہے کہ خود سیکھنا ہے اور پھر گھر چلے جانا ہے اور بات ختم کر دینی ہے، بلکہ یہاں پہ آنے کے بعد ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے فرش عزائے حسین میں یاد کیا ہے، سیکھا ہے، اس پہ خود بھی عمل پیرا ہوں اور دوسروں کو بھی رغبت دلائیں اور انہیں بھی نیک عمل کی دعوت دیں. ہمارے اور آپ کے 8ویں سرکار امام رؤوف، امام مہربان، امام علی جبت موسیٰ رضا علیہ السلام. حضرات ایک بار پھر سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا آگے سمٹ آئیں. میرے بھائی سامنے دکھ رہے ہیں، ان سے تو گزارش نہیں، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. دھیرے دھیرے مومنین آئیں گے، بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی آگے آنے کے لیے کہا جائے تو سوچئے نہیں، فوراً آگے بڑھائیے. کیوں؟ اس لیے کہ قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے. قریب آؤ تو شاید ہمیں سمجھ لو گے. یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں، تو غلط فہمیوں کو دور کیجئے. آگے سے بٹائیے. مل جل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بزرگوں سے معذرت، میں بزرگوں سے بالکل نہیں کہہ رہا، اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لائے کریں. ایک اور صلوات بھیجیں بابا سے بلند محمد و آل محمد.
امام رضا نے ارشاد فرمایا رحم اللہ عبدن احیا امرنا، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں اس بندے خدا پہ جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے، ہمارے امر کو حیات دیتا ہے، ہمارے امر کو زندگی دیتا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا مولا، جیسے آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ آخر امر معصوم کو احیا کرنا اور زندہ کرنا کیا مطلب، کیا معنی؟ تو سوال کرنے والے نے بھی سوال کر لیا کہ فرزند رسول کیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جائے، کیسے حیات بخشی جائے؟ تو فرمایا کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہے، بہت مختصر سا کام ہے، یتعلم علومنا ویعلمها، ہمارے علوم کو حاصل کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ ابھی کیا پڑھ رہا تھا میں آپ کے سامنے کہ یہاں پہ آنے کے بعد ہمیں سیکھنا بھی ہے اور دوسروں کو آشنا بھی کرانا ہے اور سکھانا بھی ہے۔ امام فرما رہے ہیں کہ خدا رحمتیں نازل کرے اس شخص پہ، اس انسان پہ جو ہمارے علوم کو سیکھے اور دوسروں تک اس کو منتقل کرے۔ کیوں؟ فرمایا کہ اگر ایسا کیا تم نے، ہمارے علوم کو سیکھا، یاد کیا، دوسروں تک پہنچایا، تو یقین جانو اس کا سب سے بڑا فائدہ اور اثر یہ ہوگا کہ جیسے ہی لوگوں تک ہمارے کلام کا حسن پہنچے گا، لوگ ہماری پیروی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگ ہمارا اتباع کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا اہل بیت کی اتباع اور پیروی کرے تو یہاں پہ سیکھیں بھی اور دوسروں کو سکھائیں بھی۔ صلوات بھیجیں مل کے محمد لہٰذا یہ ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں پہ صرف سیکھنا نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی آپ کو یاد کرانا ہے، دوسروں تک بھی اس پیغامات کو پہنچانا ہے، اور دوسروں تک پیغامات وہی پہنچا سکتا ہے جو خود عمل پیرا ہو رہا ہو۔ جو انسان خود اپنی زندگی میں عمل کرے گا وہی تو دوسروں تک پہنچائے گا۔ اس لیے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمیشہ جو ہوائی باتیں ہوتی ہیں جس میں عمل نہیں ہوتا، اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر اس عمل کا کوئی اثر بھی نہیں رہ جاتا۔ میں آپ کے سامنے کہوں کہ صاحب جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ نہ بولیے، جھوٹ گناہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اور میں خود اپنی زندگی میں جھوٹ بولوں، یقین جانیے کہ میری تقریر سے آپ چاہے جتنا خوش ہو جائیں موقع کے اوپر، لیکن بعد میں میری تقریر آپ پر کوئی اثر انداز ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ میں خود جھوٹا ہوں اپنی شخصیت، تو پھر میں آپ کو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جھوٹ نہ بولیے؟ تو ہمیشہ اس بات کا اثر ہوتا ہے جو خود انسان اپنی زندگی کے اندر عمل کر رہا ہو۔ اب آئیے اصل گفتگو جو آپ کی خدمت پہ پیش کرنا ہے کہ جو آپ یہاں سیکھ رہے ہیں پہلے اس پہ عمل کریں، پھر دوسروں کو اس کی ترغیب دلائیں، دوسروں کو تشویق دلائیں اور دوسروں تک اس پیغامات کو پہنچائیں تاکہ آپ کے پیغام کے اندر اثر باقی رہ جائے۔ پیغمبر اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بامعرفت صحابی ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، مشہور نام ہے، آپ جانتے ہیں۔ پیغمبر نے حدیث نقل کی ہے حضرت جابر سے، جابر نقل کر رہے ہیں، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ دین اور دنیا کا قیام، دین اور دنیا کی بقا 4 چیزوں پہ ہے۔ یا جابر قوام الدین والدنیا باربعۃ، بہت اہم گفتگو ہے، آپ میرا ساتھ دیتے آئیں ماشاءاللہ، آج بھی توجہ سے سنیے گا، میں بہت زیادہ وقت آپ کا تمہید میں لوں گا بھی نہیں۔ قوام الدین والدنیا باربعۃ، دین اور دنیا قائم ہو جائیں، باقی ہو جائیں، استوار ہو جائیں، 4 اگر کام ہو جائیں، 4 بیس، 4 بنیاد، 4 ستون ہیں دین اور دنیا کے قائم ہونے کے۔ کیا مطلب؟ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر یہ جو 4 میں آپ کے سامنے شخصیتیں بیان کروں گا اور 4 کردار بیان کروں گا، یہ افراد اپنے فریضے کو، اپنی ڈیوٹیز کو اگر نبھا دیں تو دین بھی قائم ہو جائے اور دنیا بھی قائم ہو جائے۔ دیکھیے دنیا میں کل ملا کے 4 طرح کے ہی افراد ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی اگر قسم بنائیے گا تو صرف 4 طرح کی قسم ہے۔ کیا کیا قسم ہے؟ یا انسان عالم ہے، یا انسان جاہل ہے، یا انسان مالدار ہے، یا انسان فقیر ہے۔ کیا 4 قسموں کے علاوہ بھی کوئی قسم ہے؟ یہی 4 قسمیں ہیں جو انسانوں کی ہیں مختلف طریقے سے۔ کسی انسان کے پاس علم ہے، کسی انسان کے پاس علم نہیں ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی فقیر ہے۔ اب یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ یہاں عالم سے مراد کوئی عالم دین ہے جس کے سر پہ امامہ ہو، نہیں، آپ سب عالم ہیں، آپ سب عالم ہیں اور ہم ہی سب جاہل بھی ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات؟ آئیے واضح کرتا چلوں۔
عالم کا مطلب اس حدیث میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ انسان جو اپنا کسی بھی حد تک شرعی فریضہ سمجھتا ہو وہ عالم ہے. جس بات کو آپ جانتے ہیں آپ اس چیز کے عالم ہیں، جس بات کو بھی آپ جانتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ جانتے ہیں کہ خدا ایک ہے تو توحید کے آپ عالم ہو گئے، بات ختم ہو گئی. آپ کے پاس ایک دلیل بھی ہے اپنی خدا کی وحدانیت کے لیے ثابت کرنے کے لیے، آپ کے پاس دلیل موجود ہے، آپ عالم ہو گئے. اسی طرح سے آپ الگ الگ اقسام دیکھتے چلے جائیں. کوئی انسان توحید کے بارے میں جانتا ہے، کوئی اپنے واجبات دینی کے بارے میں جانتا ہے، دین میں کیا چیزیں حرام ہیں وہ جانتا ہے. جتنا بھی جانتے ہیں آپ اس چیز کے عالم ہیں. اب دنیا میں ہر ایک چیز کا علم اگر کسی کے پاس تھا تو آپ جانتے ہیں کہ سوائے چہاردہ معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی عالم کل نہیں ہے. صرف عالم کل وہی ہستیاں تھیں جن کے پاس علم لدنی تھا، علم الہی تھا. ورنہ دنیا کا ہر انسان محدود ہے. جتنا پڑھے سے پڑھا لکھا انسان آپ لے کے چلے آئیے اس کا بھی علم ایک جگہ پہ جا کے رک جائے گا. کوئی ایک فن میں ماہر ہوتا ہے، کوئی کسی علوم کے اندر ماہر ہوتا ہے. ہر فن کا اور ہر علم کا ماہر نہیں ہوتا. تو آپ جتنا جانتے ہیں آپ اس چیز کے عالم ہیں. برعکس آ جائیے، جتنی چیزیں نہیں جانتے ہیں اس چیز کے لیے جاہل ہے. جاہل ہے یعنی میں آپ کی کیوں مثال لوں، میں اپنی مثال لے لوں. چلیے دین کی تعلیم میں نے حاصل کی ہے، 15 سال 20 سال حوزے میں رہ کے دین کے کچھ بنیادی اصول جانتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں دین کا عالم ہوں، طالب علم ہوں. دین کے کچھ بنیادی اصول جانتا ہوں، کچھ حد تک جو شرعی فریضہ ہے وہ جانتا ہوں. لیکن آپ اس سے کہیے مولانا صاحب میڈیکل فیلڈ کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی، تو صاحب ہم تو بالکل جاہل ہیں، کچھ نہیں جانتے. نہیں جانتے، کوئی معلومات نہیں ہے ہماری، ہم اس فیلڈ کے ہیں ہی نہیں. تو یعنی ایک ہی وقت میں ایک چیز کے عالم ہیں اور ایک ہی وقت میں کسی چیز کے لیے ہم جاہل ہیں. تو دنیا میں آپ کو اسی طرح کے سارے انسان مل جائیں گے جو کچھ باتیں جانتے ہیں اور کچھ باتیں نہیں جانتے ہیں. وہ جو دو قسمیں اور بتائیں، کچھ انسان مالدار ہیں اور کچھ انسان غریب ہیں. اب یہ 4 قسمیں ہیں جو انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے. اب آئیے حدیث پہ جو رسالت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 لوگ اگر اپنی ڈیوٹیز اور اپنا فریضہ انجام دے دیں تو دین بھی قائم ہو جائے گا اور دنیا بھی قائم ہو جائے گی. کیسے؟ سب سے پہلا کام جہاں سے میں نے بات شروع کی، اگر ذہن میں رکھے گا بات کو بات سے ملائیے گا، جو سیکھنا ہے اس پہ عمل کرنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے. پہلے حدیث کے فقرے پہ آ جائیے. پیغمبر نے فرمایا یا جابر قوام الدین والدنیا باربعۃ، دین اور دنیا کا قیام 4 چیزوں پہ ہے، جن میں پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا عالم یستعمل بعلم، وہ عالم جو اپنے علم پہ عمل کر لے، سمجھ جائے کہ دین اور دنیا قائم ہو جائے گی. سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ شرعی فریضہ. جو جانتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث. اور یقین جانیے خوبصورت جملہ ہے، جب میں پڑھتا ہوں سنتا ہوں بڑا کیف محسوس کرتا ہوں. دیکھتا ہوں آپ کتنا کیف محسوس کرتے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا، بہت آسان لفظوں میں پیش کروں گا، اصل عبارت بھی نہیں پڑھوں گا، صرف اردو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. امام نے فرمایا جتنا جانتے ہو، لفظ پہ غور کیجیے گا، جتنا جانتے ہو اس پہ عمل کر لو. جملہ پہنچنا چاہیے. جتنا جانتے ہو اس پہ عمل کر لو، جو نہیں جانتے ہو خدا خود بخود سکھا دے گا. یہ ہے عمل کرنے کا فائدہ، یہ ہے عمل کرنے کا فائدہ. جتنا جانتے ہو اس پہ عمل کرو، جو نہیں جانتے ہو خدا سکھا دے گا. لیکن اگر جتنا جاننے کے باوجود تم نے اس پہ عمل نہیں کیا، جو کچھ جانتے بھی ہوگے اللہ فراموش کرا دے گا. اب سمجھ میں آیا 18,000 مفتیوں نے قتل سید الشہداء کا فتویٰ کیسے دے دیا تھا؟ مفتی تو تھے نا، علم تو تھا نا. کہاں چلا گیا سارا علم؟ کہاں چلا گیا سارا تقوی؟ کہاں چلی گئی ساری عبادت کہ وقت کے امام کے خلاف فتویٰ جاری کر رہے ہیں؟ جو کچھ جانتے تھے اس پہ عمل نہیں کیا، خدا نے جہنم یہی لکھ دی، تقدیر بنا دی، جاؤ جہنم. دنیا میں بھی برباد، آخرت میں تو ہے ہی تمہارا ٹھکانہ جہنم. برباد ہو گئے. کون جانتا ہے؟ کوئی نام بھی نہیں جانتا. ختم ہو گئے، برباد ہو گئے. سید الشہداء کا نام آج بھی باقی ہے، ان کے چاہنے والے قیامت تک باقی رہیں گے، اور امام حسین کا نام قیامت تک باقی رہے گا. عالم اگر اپنے علم پہ عمل کر لے تو دین اور دنیا دونوں قائم ہو جائے، باقی ہو جائے، استوار ہو جائے. میں پہلے 4 فقرے کی تھوڑی سی تشریح کر دوں، پھر آتا ہوں اصل موضوع پہ اور اس کی پوری مکمل تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا. دوسرا فقرہ، والجاہل لا یستنکف ان یتعلم. جاہل، جو جاہل ہے، جو نہیں جانتا، جس کے پاس معلومات نہیں ہے، وہ اگر سیکھنے میں تکلف نہ کرے،
اور شرمائے نہیں تو سمجھ جائیے کہ پھر دین اور دنیا دونوں قائم ہو جائے گی۔ عالم کو کیا کرنا ہے؟ اپنے علم پہ عمل کرنا ہے۔ جاہل کو کیا کرنا ہے؟ جو نہیں جانتا ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کرے، شرمائے نہیں، گھبرائے نہیں، جہاں سے مل جائے جیسے مل جائے حاصل کر لے۔ علم حاصل کرنے کے لیے شرط بھی نہیں کہ آپ کس کے پاس جا رہے ہیں، منافق کے پاس چلے جائیے، کافر کے پاس چلے جائیے، جہاں جانا چاہیے چلے جائیے، شرط یہ ہے کہ علم آنا چاہیے، آگہی آنی چاہیے، آگہی آنی چاہیے، علم حاصل کر لیجیے، چاہے کہیں بھی چلے جائیے، کسی مقام پہ بھی چلے جائیے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں۔ اور سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، کبھی بھی سیکھیے، کسی بھی مقام پہ سیکھیے، پر شرط اتنی ہے کہ سیکھنا چاہیے۔ دو باتیں ہو گئی، عالم جو اپنے علم پہ عمل کرے، جاہل جو سیکھنے میں تکلف اور شرمندگی نہ کرے۔ اب رک جائیے، نہیں دو جملوں پہ پھر پہنچوں گا تیسرے اور چوتھے جملے پہ، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اسی پہ شاید مجلس بھی مکمل ہو جائے، تو پھر یہ دو جملے انشاءاللہ اگلی مجلس میں۔ سب سے پہلی شرط، عالم اگر اپنے علم پہ عمل کر لے۔ آج دنیا میں آپ جتنے بھی اختلافات دیکھ رہے ہیں اور دنیا میں جتنے بھی آپ فسادات دیکھ رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی جڑ یہی ہے کہ عالم نے اپنے علم پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ انسان جانتا تھا، میں نے کہا ہر عالم ہے نا، سب عالم ہیں، ہم سب عالم ہیں، جانتے تھے لیکن چونکہ عمل نہیں کر رہے تھے، لہٰذا کیفیت کیا ہو گئی کہ دین اور دنیا آج تک قائم نہیں ہے، انسان پریشان حال ہے، نہ اسے دین کی خبر نہ دنیا کی خبر، اللہ ہی بہتر جانے ہونے والا کیا۔ کیوں ہے یہ ساری گمراہی؟ کیونکہ عالم نے اپنے علم پہ عمل نہیں کیا۔ میں آپ کی خدمت میں خوبصورت واقعہ پیش کروں کہ اگر انسان اپنے علم پہ عمل نہ کرے تو پھر ہوتا کیا ہے، اور اگر انسان اپنے علم پہ عمل کرے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ 8ویں سرکار کا ہی زمانہ ہے۔ 8ویں سرکار کے زمانے میں ایک گروہ وجود میں آیا تھا، جس کو جو ختم بھی ہو چکا ہے، کوئی جانتا بھی نہیں اس کے بارے میں، میں بچوں کو بتا رہا ہوں چونکہ تاریخ ادیان ہے، لہٰذا اسے اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ایک گروہ وجود میں آیا تھا بنام واقفیہ۔ واقفیہ یہ 7ویں امام پہ آ کے رک گئے۔ واقفیہ کیا مطلب؟ وقف کر لیا انہوں نے، اسٹاپ لے لیا 7ویں امام کی امامت پہ۔ کیوں 8ویں امام تک کیوں نہیں آئے؟ اس کی وجہ تھی، یہ 8ویں امام کے پاس اس لیے نہیں آئے، یہ اپنے زمانے کے عالم تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، امام کے خاص لوگ تھے جو امام سے رابطے میں رہا کرتے تھے۔ امام نے اپنے ان کو وکیل بنا دیا تھا، وکیل بنایا تھا۔ کیوں بنایا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیادہ تر زندگی زندان میں گزری ہے۔ امام قید خانے میں ہوا کرتے تھے، شیعوں سے رابطے نہیں ہو پایا کرتے تھے، تو جو شیعوں کے پاس رقوم شرعی رہا کرتی تھی، جو سوال جواب رہا کرتے تھے، ان کی ذمہ داری ان وکیلوں کے پاس تھی کہ وہ امام کے جو بھی رقوم شرعی ہے، جو سہم امام ہے، وہ امام کے پاس لے آئیں، وہ ان وکلا کے پاس لے کے آئیں تاکہ پھر یہ امام تک پہنچائیں۔ ان کے پاس دھیرے کر کے مال دنیا بہت جمع ہو گیا، اور اب جب پیسہ جمع ہو گیا اور ادھر امام کی شہادت واقع ہو گئی، تو اب کیا کرنا تھا اصولاً ان کو کہ اب جو بعد والے امام ہیں ان تک پہنچائیں، یہ ان کا شرعی فریضہ تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ دنیا کی اور دولت کی چاہ انسان کو کہاں لے کے جاتی ہے۔ اب کسی کے پاس 50,000 دینار، کسی کے پاس 1.5 لاکھ دینار، کسی کے پاس 1 لاکھ دینار، سب نے ذہن میں منصوبہ بندی کر لی۔ کیا کہا؟ تو صحیح یہ پیسے امام رضا کو دیں گے ہی نہیں۔ کیسے نہیں دو گے بھائی؟ وہ امام ثابت کیے جا چکے ہیں، بتایا جا چکا ہے کہ وہ امام ہیں امام کاظم کے بعد۔ کہ ہم امام کی امامت مانیں گے ہی نہیں، ہم یہ کہہ دیں گے کہ امامت 7ویں امام پہ آ کے رک گئی اور امامت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھا، لہٰذا نہ پیسے دینے پڑیں گے، نہ رقوم شرعی دینی پڑے گی، سارے پیسے ہمارے پاس رہ جائیں گے۔ تو جو گروپ تھا اس میں آپس میں بات ہوئی، کہاں بات میں نے شروع کی تھی؟ عالم اپنے علم پہ عمل کرے، توجہ سے سنیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات اگر ہم جا کے معاشرے میں کہیں گے تو ہر انسان قبول نہیں کرے گا، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ کہ ایسا کرو کہ معاشرے کے کسی پڑھے لکھے انسان کو تلاش کرو جس کی ایک اچھی شخصیت ہو، جو ایک اچھا کردار رکھتا ہو معاشرے کے اندر، اور اس کو خرید لو کچھ پیسے دے کے، کچھ زیورات دے کے، تاکہ وہ ہمارے حق میں یہ اعلان کر دے، گویا فتویٰ دے دے کہ امامت 7ویں امام پہ ختم ہو گئی، بات 8ویں امام کی آنے ہی نہ پائے، بات ختم ہو جائے۔ یہ لوگ پہنچے کس کے پاس؟ جو اس زمانے کی بڑی معتبر ہستی تھیں، جناب یونس ابن عبد الرحمن۔ یہ 6 امام سے لے کر کے 7ویں امام تک کے صحابی تھے، بڑی جلیل القدر اور بہت ہی معتبر شخصیت۔ عالم اپنے علم پہ عمل کرے، دین اور دنیا قائم ہونے والی ہے۔ پہنچے اور پہنچ کے کہتے ہیں کہ سرکار آپ سے صرف اتنا کہنا ہے کہ ایسا مرحلہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے، ہمارے پاس اتنے زیادہ درہم و دینار ہیں اور ہمیں امام رضا کی امامت نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، تو ہم نے تو ایک گروہ بنا لیا ہے واقفیہ کہ اب 7ویں امام کے بعد امامت وقف ہو گئی، ٹھہر گئی۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ ہمارے حق میں نہ بولیے، ہمارے فیور میں نہ بولیے، بس آپ خاموش رہ جائیے۔
غور کر رہے ہیں؟ آپ خاموش رہ جائیے، کچھ نہ بولیے گا، یہ کچھ درہم و دینار آپ کے لیے لائے ہیں، آپ کی خدمت میں نظر کرتے ہیں، اسے اپنے پاس رکھ لیجیے۔ عالم اگر اپنے علم پہ عمل کر لے، یونس ابن عبد الرحمن غضبناک ہوئے، کھڑے ہوئے اور آواز دی، تم نے کہا کہ ہم خاموش رہ جائیں، خاموش رہنا تو دور اور اس نذرانے کو قبول کرنا تو دور، ہم بازار میں چوراہے پہ جائیں گے اور چیخ چیخ کے یہ کہیں گے کہ 7ویں امام کے بعد امامت 8ویں امام حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے پاس گئی ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ تم سب لوگوں کے چہرے سے نقاب بھی اترواتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تم امام کی امامت کو جھٹلا رہے، امام کی امامت کو جھٹلا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے آقا اور مولا چھٹے امام امام جعفر صادق سے حدیث کو سنا تھا کہ جب معاشرے میں فتنہ اور شر انگیزی سر اٹھانے لگے تو عالم کا سب سے پہلا شرعی فریضہ یہ ہوتا ہے کہ اسے آواز اٹھانی چاہیے۔ عالم کا شرعی فریضہ ہے فتنے کو دیکھ کے گھر میں دبک کے نہ بیٹھ جائے۔ جی فتنے فساد کی آندیاں پھیلنے لگے تو کہنے لگے صاحب حکومت کا معاملہ ہے اور سیاست کا معاملہ ہے اور مصلحت سے کام لینے لگے گھر میں بیٹھ جائے۔ نہیں، اگر فتنہ قوم کو ہلاکت میں اور گمراہی میں لے کے جا رہا ہے تو ایک عالم کا شرعی فریضہ یہ کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ اب آپ سمجھے، سارے 56 ملکوں کے تمام علماء خاموش کھڑے ہیں، ایک علی کا غلام جو لباس رسول زیبتن کیے ہوئے ہے، جس کے سر پہ سیدوں کا امامہ ہے، اس نے دشمن کے خلاف آواز اٹھائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دشمن سر اٹھائے گا، اگر کوئی علی کا سچا عاشق اور سچا غلام ہوگا، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ یہ وہ عالم ہے جو اپنے علم پہ عمل کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور حضور اب عرض معذرت مجھے کہنے دیجیے، سر پہ امامہ باندھنے والے بھی بہت لوگ ہیں، ہندوستان سے لے کر کے نہ جانے کہاں کہاں ٹہل رہے ہیں، بڑے مولائی بنتے ہیں، بڑے عقیدت مند بنتے ہیں، جی وہ اپنی عقیدت اور اپنے جذبات کا اظہار منبر پہ کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، لیکن جس وقت منظر عام پہ بولنا ہوتا ہے پھر مصلحت کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ نہیں بولتے بنتا۔ کیوں؟ کیونکہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ چلی گئی تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال کا ویزا کینسل ہو جائے۔ جی نہیں، اگر غلط کہہ رہا ہوں تو نیچے سے ٹوک دیجیے۔ سر پہ امامہ ہے آپ کے، آپ عالم دین ہیں، مکتب تشیع کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ مکتب تشیع کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ کیا نمائندگی کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں صاحب یزید 1400 سال پہلے یزید بھی غلط تھا، اس نے امام حسین کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا اور امام حسین حق کا پرچم بلند کر رہے تھے۔ آج جب حق اور باطل کی بات آتی ہے تو کیوں نقاب اوڑھ لیتے ہیں آپ؟ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں؟ آج ایک بدبخت کی میں نے ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا سائٹ پہ، حالانکہ میں ایسے لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ممبر سے بیان کروں، لیکن چونکہ میرے بھائی بیٹھے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان تک بھی پیغام جائے گا، جس کو اتنی تمیز بھی نہیں کہ ممبر پہ کس عالم میں بیٹھنا چاہیے۔ جی وہ کام جو ہمارے چھوٹے جوان لڑکے اگر کرتے بھی ہیں بالفرض، کچھ چیزیں کھاتے بھی ہیں تو وہ کھا کے جلوس اور مجلس میں نہیں آتے، کہتے ہیں نہیں صاحب منہ پاک صاف ہونا چاہیے، وہ منہ میں بھر کے ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور ابھی میں اس کا بیان دیکھ رہا تھا، کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ صاحب ہم تو ایرو غیروں کے ساتھ نہیں ہیں، ہماری حکومت جس کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں، ہماری حکومت ہمارا دیش جس کے ساتھ ہے ہم اس کے ساتھ ہیں۔ تو ہم زیادہ کچھ تو نہیں کہتے، بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ آپ انہی کے ساتھ رہیے اور روز محشر انہی کے ساتھ محشور ہو جائیے، مت آئیے ہمارے ساتھ، ضرورت بھی نہیں آپ کے جیسے لوگوں کی ہمارے۔ عالم ہو تم ممبر پہ بیٹھ رہے ہو، ممبر پہ بیٹھ رہے ہو، خود کو علی کا غلام کہتے، لانا تو ایسے فکر رکھنے والوں کے۔ عالم اپنے علم کا اظہار کرے، علم کا اظہار کرے۔ انہوں نے کہا میں خاموش نہیں رہوں گا، میں برسرے ممبر جاؤں گا اور اعلان کہوں گا کہ تم غلط ہو چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ دوسری مثال بھی دیکھ لیجئے کہ عالم اپنے علم پہ اگر عمل نہ کرے تو کیا ہوگا۔ مثال دوں آپ کے سامنے، جنگ جمل کا زمانہ آ گیا۔ جنگ جمل آپ جانتے ہیں کہ کس پس منظر میں ہوئی اور علی کے مقابلے میں کون آیا، اور مقابلے میں آنے کے بعد کس نے منہ کی کھائی، سب آپ سنتے رہتے ہیں۔ اب میں جنگ جمل کی تفصیل کیا پڑھوں، اور پھر وہی کہوں گا کہ اگر نثر میں پڑھوں تو شاید بڑی لمبی طولانی بات ہو جائے، تو نظم میں ہی سن لیجیے، نظم میں ہی سن لیجیے، اور اگر آمادہ ہیں تو ایک مل جل کے آمادگی والی سلوات بھیج دیجیے، مل جل کے محمد والا۔ بس پس منظر کچھ یوں ہے جنگ جمل کا کہ شاعر کہتے ہیں کہ ایک صاحبہ نے جب بھی علی کو برا کہا، ایک صاحبہ نے جب بھی علی کو برا کہا، پوری تاریخ ہے ان مصروں کے اندر، ایک صاحبہ نے جب بھی علی کو برا کہا،
تاریخ ہے گواہ کے شوہر سے منہ کی کھائی. ایک صاحبہ نے جب بھی علی کو برا کہا تاریخ ہے گواہ کہ شوہر سے منہ کی کھائی. شوہر سے منہ کے کھانے پہ حیرت نہ کیجیے، حیدر کے معاملے میں برادر سے منہ کی کھائی. اب تو سلوات بھیج دیجیے ملین کے محمد و آل محمد. تو وہ پورا پس منظر آپ کے ذہن میں، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا. میں پڑھ رہا ہوں کہ عالم اگر اپنے علم پہ عمل نہ کرے تو کیا ہوگا. اب معاملہ ایسا تھا کہ بھائی ایک طرف امیر کائنات ہیں اور ایک طرف یہ بھی ایک ایسی ہستی ہیں کہ بہرحال ان کا ایک مقام تھا، تو کیا کیا جائے. تو جو مد مقابل تھے امیر المومنین کے مولا کے، انہوں نے یہی پلان کیا. انہوں نے کہا ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھ لو تاکہ جن کی ایک شخصیت ہو، ایک وقار ہو، کہ جب وہ آئیں علی کے مقابلے میں تو سارے مسلمان ان کے ساتھ ہو جائیں، علی کو تنہا چھوڑ دیں. تو یہ لوگ پہنچے ایک دوسرے شخص کے پاس، یونس ابن عبد الرحمن. عالم با عمل کی مثال پڑھ چکا ہوں، عالم بے عمل کی مثال سنیے. یہ کون ہے؟ اس کا نام ہے کعب ابن ثور. لوگ اس کے پاس پہنچے. یہ شام کا عالم تھا. شام تو ویسے ہی آپ جانتے ہیں کہ علی کے حاسدوں کے لیے اور دشمنوں کے لیے مشہور ہی تھا. لوگ اس کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ جنگ ہونے والی ہے اور تم کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا. کہ کس سے جنگ ہونے جا رہی ہے؟ کہ علی ابن ابی طالب سے. روایات کے جملے کہ مولا کا نام سنا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. کہتا ہے علی سے جنگ کرنے جا رہے ہو؟ علی سے جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہو جس کے شان میں قرآن مجید میں 300 سے زیادہ آیتیں ہیں. 300 سے زیادہ آیتیں علی کی شان میں. وہ جو لوگ آئے تھے وہ درہم و دینار کی تھیلی پہ لائے تھے. وہ سامنے رکھا اور کھولا. کہ سرکار کچھ فرما رہے تھے آپ؟ کہنے لگے ہاں وہ 300 آیتیں تو ہیں، لیکن اگر علی ایسی ہستی کے مقابلے میں آ جائیں جو زوج رسول ہیں، جو امہات المومنین ہیں، تو پھر تو معاملہ غلط ہو جائے گا. لہٰذا علی کے ساتھ جنگ کی جا سکتی ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ جب جنگ تمام ہوئی 10,000 مسلمان مرے تھے آپ جانتے ہیں. تو ان میں ایک یہ بھی تھا کعب ابن ثور. مولا گزر رہے تھے اور اس کا لاشا پڑا ہوا تھا. نزدیک جب گزرے مولا تو مولا نے دیکھ کے فرمایا تھا کہ علم لا ينفع. یہ ایک ایسا عالم تھا کہ جس کے علم میں اس کو فائدہ نہیں پہنچایا. عالم اگر اپنے علم پہ عمل کرے گا دین اور دنیا برقرار ہوگی اور قائم ہوگی، اور اگر بے عمل ہوگا تو دیکھ لیجئے کیا ہوا. خسرت دنیا والآخرہ. صلوات بھیجیں ملین کے محمد و آل محمد. حقیقت یہ زانے گرامی، میں نے کہا جتنے بھی آج آپ فسادات دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر اور جتنی بھی گمراہی دیکھ رہے ہیں، اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ عالم نے اپنے علم پہ عمل نہیں کیا. لوگ علم رکھتے تھے. لوگوں نے غدیر میں امیر المومنین کو مولا بنتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن بے عمل رہ گئے. اعلان نہیں کہہ سکے، ہمت نہیں جٹا سکے کہ آگے کہتے کہ ہاں ہم نے رسول خدا کو کہتے ہوئے سنا تھا، ہم نے کہتے ہوئے سنا تھا. اور جو کہہ رہا تھا وہ علی اعلان کہہ رہا تھا، چاہے جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑ گئی لیکن وہ اعلان کرتا رہا. وہ پیغمبر کا سب سے سچا صحابی. مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا، میں صرف عالم باعمل اور عالم بے عمل کی بات کروں. اور آپ جانتے ہیں اگر انسان اپنے علم پہ عمل نہ کرے تو اس کا سب سے بڑا خمیازہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا خمیازہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کچھ بادین افراد بھی، جو دیندار افراد بھی ہیں، وہ بھی بے دین ہو جاتے ہیں. وہ بھی بے دین ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی مثال لے لیجئے. مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے کسی چیز کے لیے آپ کو تبلیغ کروں، نصیحت کروں، اور جب میں مجلس سے باہر جاؤں تو میں خود وہی کام کرتا ہوا نظر آؤں. آپ کیا کہیے گا؟ کہے گا لو صاحب ممبر میں بیٹھ کے تو بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں اور باہر وہی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو جتنا آپ ابھی تک عمل کر بھی رہے تھے، اب کیا ہوگا؟ اب آپ بے عمل ہو جائیں گے. کہیں گے جب مولانا خود بے عمل ہیں تو پھر ہم کیوں نہ ہو جائیں. جناب عبد القادر بدایونی، آپ ہی کے علاقے کے رہنے والے بدایوں کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے فارسی زبان کے اندر. مغل کی پوری تاریخ لکھی ہے، مغل پیریڈ لکھا ہے انہوں نے پورا، اور اس میں انہوں نے اکبر کی پوری تاریخ لکھی ہے. اکبر جس کو آج مسلمان کہتے ہیں کہ وہ بے دین تھا، کافر ہو گیا تھا اور فلاں فلاں ساری باتیں کہتے ہیں. ہم صرف اکبر کی بات نہیں کرتے، ہم تو ہر اس انسان کو بے دین کہتے ہیں جو ولایت امیر المومنین سے سرشار ہو. ہماری نگاہ میں کسی کوئی حیثیت نہیں. ہماری نگاہ میں وہی معتبر ہے جو علی ولی اللہ کہہ رہا، بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. لیکن مسلمانوں نے کہنا شروع کیا صاحب بے دین ہو گیا، کافر ہو گیا. وہ پوری تفصیل ہے آپ جانتے ہیں. جو وہ ایک نیا عقیدہ لے کے آیا تھا، اس نے کہا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، سارے مذاہب کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے، کوئی دین کی کوئی بنیادی اصول کچھ بھی نہیں مانتا. لوگوں نے کفر کے فتوے تک دے ڈالے تھے اس کے زمانے میں.
انہوں نے اپنی کتاب میں وہ سارے منظر کو لکھا ہے کہ کس وجہ سے اکبر بے دین ہوا۔ پہلے تو انہوں نے اکبر کی تعریف کی ہے اور کہتے ہیں کہ اکبر واحد بادشاہ تھا، یعنی صرف مغل سلطنت کا نہیں بلکہ جتنے بھی سلاطین زمن گزرے ہیں تاریخ میں از اول تا آخر، فرمایا واحد ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے دربار میں نماز جماعت ہوا کرتی تھی۔ حیرت کریں گے آپ، بزرگ جانتے ہیں جو جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوئی مغل، میں اپنے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، واحد بادشاہ تھا جس کے دربار میں نماز جماعت ہوا کرتی تھی 5 وقت۔ جوانی کے ابتدائی دنوں کی بات کر رہا ہوں، بڑا دیندار تھا، دین مذہب کی بڑی پابندی کرتا تھا، علماء کو جمع کیا کرتا تھا، نشست علمی ہوا کرتی تھی، نمازیں ہوا کرتی تھی، جو آپ کو کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دکھے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے دین کے مخالف نہ رہے ہوں، لیکن دربار میں نماز جماعت کا اہتمام کہیں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہی اکبر بے دین ہو گیا؟ تو اس کا بھی انہوں نے پورا پس منظر لکھا ہے، اس کی پوری وجہ لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر، اور وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ کچھ ہوا یوں تھا کہ اکبر پہلے علماء سے بڑا احترام کرتا تھا اور اس کے دربار میں بڑے علماء رہا کرتے تھے، بڑی ان کی شخصیت تھی، اور کوئی ملا عبداللہ سلطان پوری تھے جن کو وہ بہت مانا کرتا تھا، اور کوئی ملا عبد النبی تھے، جو یہ سب نام اس کتاب کے اندر درج ہوئے جو ان کے بڑے خاص ہوا کرتے تھے۔ یہ سب عالم تھے اپنے اپنے زمانے کے، اور دربار میں آنا، نماز پڑھانا، ساری چیزیں ہوتی تھی۔ لیکن جب انہوں نے محسوس کیا، یہ جو درباری علماء ہوتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں، درباری علماء کی سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے بھی بادشاہ سے نزدیکی کا موقع مل جائے۔ تو جو 10-20 علماء جمع ہوتے تھے، ان میں آپس میں یہ بحث ہونے لگی کہ بادشاہ کے پہلو میں بیٹھے گا کون، بادشاہ کے پہلو میں بیٹھے گا کون۔ اور اس بحث مباحثے میں علماء نے ایک دوسرے کے لیے کفر کے فتوے دینے شروع کیے۔ انہوں نے ان کو کافر کہا، انہوں نے ان کو کافر کہا، انہوں نے انہیں برا بھلا کہنا شروع کیا، انہوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اور کیفیت یہ ہونے لگی کہ دھیرے دھیرے اکبر متنفر ہونے لگا، سوچنے لگا جب ان میں ہی آپس میں اتنا اختلاف ہے تو پھر یہ ہماری اصلاح کیا کریں گے۔ اور اس پہ ظلم بالائے ظلم یہ ہوا کہ اس کے دربار کا ایک خاص عالم تھا جس کا بڑا احترام کیا کرتے تھے، جب اس کا انتقال ہو گیا تو پہنچے اکبر، اور پہنچنے کے بعد دیکھا کہ جو ہے وہ مجمع لگا ہوا ہے، لوگ آئے ہیں دیدار کے لیے، اور بادشاہ سے کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت، عجیب تھا اس کا حال۔ کا کیا حال تھا؟ کہ ویسے تو بڑی سادہ زندگی گزارتا تھا، اللہ والا تھا، عالم تھا، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے روزانہ موت ہوتی ہے، ہر چند دن کے بعد اس کے یہاں سے ایک جنازہ اٹھتا تھا، لا کے قبرستان میں دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کے یہاں اتنے فیملی ممبر تو نہیں تھے، آخر کون اتنا زیادہ مر رہا تھا کہ بار بار اس کو تابوت میں لا کے دفن کر دیا جاتا تھا۔ جب تفتیش کی گئی اور یہ ہوا کہ چلو صاحب قبر کھودی جائے، تو جب قبر کھودی گئی تو تابوت میں مردہ تو نہیں تھا، ہاں سونے اور چاندی کے سکے ضرور موجود تھے۔ یہ اور بدزن ہونے لگا کہ یہ لوگ بھیا جن کو ہم عالم دین سمجھتے تھے، جن کو ہم متقی اور پرہیزگار سمجھتے تھے، یہ ہمارے دربار سے سارے پیسے لے جا کے انہوں نے زمین میں دفن کیے، حالانکہ وہ خود دفن ہو گئے بغل میں، فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ تو یہ بدزن ہونے لگا، اور آخر کار بات یہاں تک آ پہنچی کہ اب صرف 2 عالم بچ گئے جس پہ اس کو اعتبار تھا، اور وہ ان 2 عالموں کا اتنا احترام کیا کرتا تھا کہ کہا کرتا تھا کہ یہ افراد وہ ہیں جو خادم امت ہیں، امت کے خادم ہیں، خدمت کرنے والے ہیں۔ جاتا تھا جا کر کے ان کی نالین سیدھی کیا کرتا تھا، جوتیاں سیدھی کیا کرتا تھا، بڑا احترام کا قائل تھا۔ اب ان 2 میں بھی آپس میں بحث ہونے لگی کہ ہم دونوں میں سے بادشاہ کا قریبی کون ہے۔ اب وہ پہلو میں بیٹھنا چاہیں، یہ پہلو میں بیٹھنا چاہیں۔ اتنا تو ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا کہ وقت کے بادشاہ کے پہلو میں بیٹھنے کا شوق بہت سے لوگوں کو رہا کرتا ہے۔ جب دنیا کے بادشاہ کے پہلو میں بیٹھنے کے لیے لوگ اتنے شوق میں ہیں تو ذرا تصور کیجئے کہ جو وہاں کا بادشاہ ہو، پھر اس کے پہلو میں بیٹھنے کے لیے لوگ کتنے شوق رکھتے ہوں گے۔ اتنا ہی شوق رکھتے ہوں گے کہ حق ہو یا نہ ہو آ جاتے ہیں۔ بہر کیا، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ تو ہوا یہ کہ پھر ان دونوں میں آپس میں بحث اور مناظرہ ہونے لگا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ان کے کفر کے فتوے دیے، انہوں نے ان کے کفر کے فتوے دیے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے وہ جو دوسرا والا عالم ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ اس کو اس کے والدین نے آخ کر دیا تھا، اور جو عاق الوالدین ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ لیجیے صاحب، انہوں نے جو فتویٰ دیا، اب میں مجبور ہوں چونکہ مجھے تاریخ بیان کرنی ہے، ورنہ ممبر سے ایسی بات بیان نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے ایک ایسا مرض بتایا سامنے والے کو کہ ان کو یہ مرض ہو گیا ہے، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ شاید نام بھی نہ لیا جائے تو بہتر ہوگا، کہ کوئی ایسا مرض ہو گیا کہ یہ بھی نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہے۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا، غضبناک ہوا، اور بادشاہ نے دونوں کو دربار سے نکالا، اور اس دن کے بعد سے اس نے وہ پوری ایک بحث شروع کر دی جو میں آپ کے سامنے پہلے ہی پڑھ چکا ہوں۔
تو اس نے کہا کہ اب نہ کوئی دین کے شریعت، نہ کوئی قانون ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. وہ ایک الگ ہی فکر میں چلا گیا اور پھر لوگوں نے اس کے ہی کفر اور شرک کے فتوے دے دیے. لیکن اصل وجہ کیا بنی انسانی گرامی؟ وہ عالم جو بے عمل تھا، جس نے ایک خود تو بے عمل تھا ہی لیکن دوسرے کو بھی بے عملی کی چادر اڑا دی. اور آج آپ کے سامنے میں کوئی ان کی طرف سے چاہے وہ اکبر ہو یا کوئی اور ہو، میں کوئی ان کا نمائندہ نہیں بن کے بیٹھا ہوں کہ میں ان کی تعریف بیان کروں آپ کے سامنے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے زیادہ قصور ان افراد کا ہے جنہوں نے اپنی بے عملی کی وجہ سے دوسرے کو بے عمل بنا دیا. بے عمل بنا دیا. مغل کے زمانے کا واقعہ ہے کہ بادشاہ تھا اور ویسے ہی اسی مزاج کا تھا کہ علماء کی بڑی قدر کیا کرتا تھا اور بڑی اس کی نگاہ میں اہمیت رہا کرتی تھی جب تک کہ بے دین نہیں ہوا تھا. تو اس نے بعض علماء میں سے کسی ایک عالم کا بڑا یعنی نام سن رکھا تھا کہ وہ بہت متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دربار میں چلیے تو وہ دربار میں جانے سے منع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں میں درباری عالم نہیں ہوں، میں دربار میں نہیں جاتا ہوں، اور اپنی عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں. جب ساری خبر اس کو ملی تو اس نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے، ذرا ملیں تو آخر یہ کون سے متقی اور پرہیزگار ہیں کہ جن کو دربار میں آنا گوارا نہیں ہے. اس کا مطلب ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہوں گے، بڑے متقی ہوں گے. بہت توجہ سے سنیے گا. اور اپنے ایک وزیر کو خاص اپنے ساتھ میں لے گیا. اچھا، جو اس بادشاہ کا وزیر تھا وہ ایک ایسے فرقے سے تعلق رکھتا تھا جو کم گمراہ ہوتا ہے، جو بہکتا نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس فرقے سے تھا جو فرقہ ناجیہ بھی ہے اور وہ فرقہ ہے جس کا تعلق اپنے وقت کے امام سے مسلسل ملا ہوا ہے. اب آپ سمجھ گئے. پہنچ گیا بادشاہ، دیکھا صاحب عبادت پہ مشغول ہیں، رکوع سجدہ ساری نمازیں ہو رہی ہیں، یہ مخاطب بھی نہیں ہو رہے بادشاہ کی طرف. کیا انہماک ہے عبادت کے اندر، سبحان اللہ کیا کہنا. بادشاہ بیٹھ گیا، وزیر بیٹھ گیا، سب خاموشی سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. پڑھتے پڑھتے میری طرف متوجہ رہیے گا تو محسوس ہوں گے آپ. پڑھتے پڑھتے نماز اچانک سے محسوس کیا بادشاہ نے کہ دوران نماز ابھی رکوع اور سجدے کی ہی حالت میں تھے کہ انہوں نے کچھ اشارہ کرنا شروع کیا، کچھ اشارہ کرنا شروع کیا. اور نماز تمام ہوئی تو نماز تمام کرنے کے بعد کہنے لگے کہ ہٹ ہٹ، ادھر جا ادھر جا، کچھ اس طرح سے بولنے لگے. تو بادشاہ نے کہا کہ کچھ مطلب دیوانے ہو گئے، مجنون ہو گئے، کیا ماجرا ہے؟ نماز پڑھتے پڑھتے اپنے سامنے کس کو ہٹا رہے ہیں؟ سامنے تو کوئی بھی نہیں دکھ رہا ہے. نماز مکمل ہوئی تو بادشاہ نے کہا سرکار ہم نے محسوس کیا تھا کہ آپ نماز پڑھتے پڑھتے کسی چیز کو ہٹا رہے تھے. کیا ہٹا رہے تھے؟ آپ کے آگے تو کچھ بھی نہیں تھا. کہنے لگے ہم نماز پڑھتے پڑھتے عالم شہود میں اس منزل تک چلے گئے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گئے اور خانہ کعبہ میں ایک نجس العین جانور کتا گھسایا تھا. اور جب ہم نے دیکھا تو ہم نے اسے بھگانے کے لیے، ہٹانے کے لیے وہی ہم اشارہ کر رہے تھے، ان سے کہتے کہ ہٹ جا، بھاگ جا یہاں سے. کہاں آ گیا بادشاہ؟ تو کیا کہنا، وہ تو قدموں میں گر گیا. کیا کہنا سرکار، یہاں بیٹھے بیٹھے خانہ کعبہ تک پہنچ گیا، سبحان اللہ. لیکن میں نے کہا جو ان کا وزیر تھا وہ کم سے کم ایسے گروہ سے تعلق رکھتا تھا کہ جو ان طرح کی چیزوں سے بیوقوف اور گمراہ ہونے والا نہیں ہے. اس نے کہا سرکار سبحان اللہ، زہ نصیب خوش نصیبی ہماری کہ آپ سے سامنا ہو گیا، ملاقات ہو گئی. سرکار بس اتنی گزارش لے کے آئے کہ کل ذرا غریب خانے پہ تشریف لے آئیے، بادشاہ کے دربار میں تشریف لے آئیے، کھانے پہ آپ کی دعوت ہے. وہ بڑا منع کرتے رہے لیکن اس نے کسی طرح سے ان کو اقرار لے ہی لیا. وہ اگلے دن دعوت پہ آ گئے. اب علماء کا مجمع لگا ہوا ہے، بہت سے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے، ان کے لیے خاص اہتمام تھا. بہرحال یہ بہت مشہور عالم دین تھے. تو بیٹھالا گیا، دسترخوان چن دیا گیا اور سب کے سامنے لا کر کے بڑی بڑی سی پلیٹیں رکھ دی گئی، ظرف رکھ دیا گیا. اور اب جو پلیٹ ہٹائی گئی تو سب نے دیکھا کہ سب کے ظرف کے اندر، سب کی پلیٹس کے اندر کیا تھا کہ خوبصورت بہترین قسم کی زعفرانی بریانی رکھی ہوئی تھی، اور بریانی کے اوپر ایک مرغے کی ٹانگ رکھی ہوئی تھی، بہترین بھنی ہوئی، بہترین فرائی چکن کہہ لیجیے. اور سب کی نگاہیں چلی گئیں اور دیکھتے دیکھتے ان کی بھی نگاہ چلی گئی، انہوں نے بھی دیکھنا شروع کیا. جب انہوں نے اپنی پلیٹ ہٹائی تو دیکھا سب کے تو بریانی کے اوپر چکن رکھا ہوا ہے لیکن ان کے چاول خالی پڑے ہوئے، اس پہ کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، خالی بس ایسا ہی زعفرانی بریانی ہے، کچھ ہے ہی نہیں. یہ بھڑک گئے، ویسے بھی ان کو خاص اہتمام کرنا تھا. انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، ہماری توہین ہو گئی، ہماری بے عزتی ہو گئی، اب اس سے بڑا ہمارا کیا مذاق ہوگا؟ سارے علماء کے لیے اتنا اہتمام، ہمارے لیے کوئی بھی اہتمام نہیں. بادشاہ نے کہا کیا ہو گیا حضور، کیوں ناراض ہو رہے ہیں، کیوں برہم ہو رہے ہیں؟ کہہ رہے دیکھیے اپنے وزیر کو، اس نے ہمیں کھانے پہ بلایا تھا، دعوت پہ بلایا تھا، حالت یہ ہوگی کہ سب کے لیے تو اتنا اہتمام کیا، ہمارے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا. کہ ہوا کیا یہ تو بتائیے. کہ سب کے اوپر تو مرغے کی ایک ٹانگ رکھی ہوئی ہے اور میرے لیے سادے چاول رکھے ہوئے ہیں. بادشاہ نے بلایا وزیر کو، اگر پورا واقعہ آپ سن رہے ہیں انشاءاللہ تو محسوس ہو جائیں گے جہاں سے میں نے بات شروع کی. تو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ کیا تم نے کیا، کیوں اس طرح سے ان کے ساتھ توہین کی؟ کہا سرکار کوئی توہین نہیں کی ہے، ذرا ان سے کہیے تھوڑی سی زحمت کریں، ذرا چاول تو ہٹائیں.
ذرا چاول تو کنارے کریں، ہٹائیں تو. اور اب جو چاول ہٹایا گیا تو کیا دیکھا گیا کہ چاول کے اوپر تو نہیں لیکن چاول کے اندر مرغے کی ٹانگ رکھی ہوئی تھی. وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، ہم آپ کو صرف اتنا ہی بتانا چاہتے تھے کہ جو صاحب چاولوں کے بیچ میں مرغے کی ٹانگ نہ دیکھ پائے وہ خانہ کعبہ میں کتا کہاں سے دیکھتے ہوئے نظر آ رہے. صلوات بھیجیں مل جل کے محمد و آل محمد. خانہ کعبہ میں ان کو کتا کہاں سے دکھ گیا؟ یہاں سامنے کی چیز تو دکھائی نہیں دے رہی اور وہاں کی چیزیں دیکھتے ہوئے نظر آ رہی. یہ ہوتے ہیں عالم بے عمل جو اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں، دوسروں کی آخرت بھی برباد کرتے ہیں. انسان کو اپنی زندگی میں جو کچھ بھی سیکھا ہے اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. اور دعا کیجیے زان گرامی کہ جو بھی ہم نے اس فرش عزائے حسین سے سیکھا ہے اور اس درسگاہ حسینی سے سیکھا ہے، پروردگار عالم ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. دعا کی قبولیت کے لیے بابا سے بلند صلوات بھیجیں محمد وعلیہ. عالم بے عمل کا بہت برا حشر ہونے والا ہے. میں ایک پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے، ایک اور کا سن لیجیے. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں، نقل کر رہے ہیں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کے زمانے میں جناب موسیٰ جب لوگ ان پہ ایمان لا چکے تھے، ایک اچھی خاصی تعداد ہو گئی تھی ان کے چاہنے والوں کی، ان کے شاگرد تھے، جناب موسیٰ درس دیا کرتے تھے، لوگ ان کے درس میں شریک ہوتے تھے اور ایک اچھا خاصا مجمع تھا جو آتا تھا. اور اس مجمع میں اب بہرحال جو استاد ہوتا ہے وہ اپنے لائق ترین شاگرد کو پہچانتا ہے کیونکہ وہ بہرحال مسلسل کانٹیکٹ میں ہوتا ہے، بات کرتا رہتا ہے. جیسے آپ جس وقت چہرہ دیکھتے ہیں چہرے سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ کسی نماز سے مجھے سن رہے ہیں، بالکل سمجھ میں آ جاتا ہے. تو استاد تو بہرحال سمجھ رہا ہے نا. تو استاد کی نگاہ جناب موسیٰ کی نگاہ اپنے خاص شاگرد پہ تھی کہ بڑے اچھے سے درس میں آتا ہے، شریک ہوتا ہے، سنتا ہے الا ماشاء اللہ. ایک دن اچانک سے وہ غائب ہو گیا. اور اب ایسا غائب ہوا کہ صاحب ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، کئی دن گزر گئے، وہ دکھائی نہیں دیا. جناب موسیٰ نے پوچھا بھی اپنے اور دوسرے شاگردوں سے کہ وہ ایک ہمارا شاگرد تھا، درس میں آیا کرتا تھا، نہ جانے کہاں چلا گیا، کچھ خبر بھی ہے تم لوگوں کو؟ تو سب نے کہا یا نبی اللہ ہمیں تو کوئی خبر نہیں ہے وہ کہاں چلا گیا. اور عجیب اتفاق تھا، توجہ سے سنیے گا. جس دن سے یہ شاگرد غائب ہوا تھا جناب موسیٰ نے یہ دیکھا تھا کہ ان کے گویا گھر کے باہر جو ایک پیڑ تھا اس پہ ایک بندر تھا جو مسلسل ناشتا رہتا تھا، گھومتا رہتا تھا. جب تک یہ درس دیتے تھے وہ بالکل پیڑ پہ ہی بیٹھا رہتا تھا. نے سوچا بندر یہاں کہاں سے آ گیا، اچانک سے کیسے آ گیا. خیر بات ختم ہوتی گئی. اب ایک وہ وقت بھی آیا کہ طور پہ پہنچے، خدا سے کلام کیا اور دوران گفتگو آواز دی کہ میرے اللہ بات نہیں سمجھ میں آئی. بہت سے شاگرد میں نے تیار کیے تھے، آمادہ کیے تھے، جن کو میں توحید کا درس دے رہا تھا اور ہدایت کر رہا تھا. میرا ایک صحابی اور شاگرد نہ جانے کہاں غائب ہو گیا، دکھائی نہیں دے رہا ہے. آواز قدرت آئی کہ موسیٰ جس صحابی کی تم تلاش کر رہے ہو اور جس شاگرد کو تم تلاش کر رہے ہو وہ کہیں غائب نہیں ہوا ہے، وہ تمہارے گھر کے باہر پیڑ پہ لٹکا ہوا ہے. میرے اللہ انسان تھا، جانور میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ فرمایا ہم نے اس کی بے عملی کی وجہ سے اسے انسان سے جانور میں تبدیل کر دیا. حیرت نہ کیجئے گا، پوری تاریخ بھری پڑی ہے. یہ جتنے جانور آپ آس پاس دیکھ رہے ہیں نا، اس میں سے اکثر جانور ایسے ہیں جو انسان تھے، جن کو خدا نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے مسخ کر دیا. انسان تھے، جانور میں تبدیل کر دیا. صرف کس وجہ سے؟ بدعمالیوں کی وجہ سے، بے عملی کی وجہ سے. فرمایا وہ بے عمل صحابی تھا، اس نے عمل نہیں کیا تھا، لہٰذا ہم نے اس کو جانور میں تبدیل کر دیا. یہ ہے بے عملی کی سزا. عزیزان گرامی یہ عبرتناک باتیں ہیں. یقین جانیے ایک لمحے کے لیے ہم خوش ہوتے ضرور ہیں اس طرح کے واقعات سن کے، لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم بھی بہت کچھ جانتے ہیں، ہمارے پاس بھی بہت سے علم ہیں، لیکن واقعی اس علم پہ عمل کر پا رہے ہیں؟ اور اگر علم پہ عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو معاملہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک. چھوڑیے دوسروں کی بات، اپنوں کی بات کیجیے. ایک عالم دین ہے، مرنے کے بعد کچھ خاص اس زمانے کے جو عالم دین تھے انہوں نے خواب میں دیکھا اور یہ سوچا کہ یہ اتنے بڑے عالم تھے، خواب میں آئے ہیں تو ضرور اپنی برزخ کی اچھی اچھی باتیں بتائیں گے کہ برزخ میں ان کو کتنے انعامات مل رہے ہیں. عالم دین ہے، بہرحال ایک زندگی اور ایک زندگی کا اچھا خاصا حصہ انہوں نے وقف کیا ہے مکتب اہل بیت کے لیے. دیکھا تو پریشان حال نظر آئے. پوچھا، بلایا، ختم کر دیا میں نے، آخری بات ہے بس. اور کہا سرکار ہم تو یہ سوچ کے خوش ہو رہے تھے کہ آپ کو دیکھا ہے اور اب آپ برزخ کے احوال بتائیں گے کہ کتنی آسائشیں آپ کو ہیں، کتنے انعامات آپ کو مل رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟
آپ اتنا پریشان حال کیوں دکھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابھی تک مجھ پہ عذاب ہو رہا تھا، ابھی تک مجھ پہ عذاب ہو رہا ہے. یہ عذاب جہنم نہیں ہے، وہاں کا عذاب نہیں ہے، ابھی تو وہاں نوبت ہی نہیں آئی. یہ برزخ کا عذاب ہے، ذہن میں رکھیے گا. برزخ کا عذاب بہت سخت ہے. برزخ کا عذاب، برزخ کا معاملہ بڑا سخت ہے، کیونکہ یہ معاملہ ہمارا ہے، صرف یہ حقوق الناس کا معاملہ ہے، یہاں کچھ نہیں ہو سکتا. آئیے دیکھ لیجیے، مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے. تو فرمایا آپ عالم دین ہیں، یہاں پہ برزخ میں عذاب کیسے ہو رہا ہے؟ فرمایا بس اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ میں ایک ایسا عالم تھا جو اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا تھا. کہتے ہیں میں برزخ میں پہنچا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھ پہ عذاب شروع ہو گیا. میں پریشان ہو گیا، میں چیخنے لگا، فریاد کرنے لگا. کبھی مولا کو بلاتا ہوں، کبھی بی بی کو آواز دیتا ہوں کہ بی بی میری مدد فرمائیے. میں نے اتنا وقت صرف کیا مکتب اہل بیت میں آپ کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی. اچانک سے میرا عذاب تھما اور میری قبر نورانی ہوئی. میں نے دیکھا کہ وجود ناظرین امیر المومنین اور خود خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. تشریف لائے ہیں اور جیسے ہی میں نے دیکھا میں چیخ پڑا. میں نے کہا مولا میری مدد فرمائے، مجھ پر عذاب ہو رہا ہے. میں نے زندگی میں بڑے اچھے کام کیے تھے، میں نے مکتب اہل بیت کے لیے اپنا وقت صرف کیا تھا، مولا پھر بھی عذاب ہو رہا ہے مجھ پہ. بی بی کی طرف مخاطب ہوا. میں نے کہا بی بی اگر میں زندگی میں کچھ نہیں جانتا تھا، میں نے کوئی کار خیر نہیں کیا، ایک اچھا کام کیا تھا بی بی، میں آپ کے لال کا عزادار تھا، میں امام حسین پہ گریا کرتا تھا. بی بی کیا اس کی بھی جزا نہیں ملے گی؟ کہتے ہیں کہ بی بی مخاطب ہوئی مولا کی طرف اور فرمایا ابوالحسن یہ میرے بچے کا عزادار ہے، یہ میرے لال کا عزادار ہے، کیا یہ ابھی بھی عذاب میں مبتلا رہے گا؟ مولا نے فرمایا ہاں یہ عذاب میں مبتلا رہے گا. میں نے کہا عبرت ہے، سوچئے گا عبرت ہے. یہ ایک عالم دین کی بات کر رہا ہوں، ہماری کیا حیثیت، ہم تو ایک ادنا سے طالب علم ہیں، ہماری کیا مثال. فرمایا یہ اس کا عذاب ختم نہیں ہوگا. بی بی نے فرمایا کیوں؟ کیا اس لیے کہ یہ جب ممبر پہ جاتا تھا تو اس نے ممبر پہ کئی بار تقریر میں یہ اعلان کیا تھا کہ ہر وہ انسان جس پر حج واجب ہو، یعنی وہ مستطیع ہو اور حج پہ نہ جائے تو وہ یہود اور نصارہ کی موت مرتا ہے. لیکن یہ خود مستطیع تھا، اس نے حج نہیں کیا. اللہ اکبر. مستطیع تھا، حج واجب تھا اس کے اوپر، لیکن اس کے باوجود یہ حج پہ نہیں گیا، لہٰذا اس پہ یہ عذاب ہوتا ہے. پھر فریاد کرنی اس نے شروع کر دی اور آخر میں اب جو اس نے وسیلہ قرار دیا اور ایسی ہستی کو وسیلہ قرار دیا، یقین جانیے کہ پھر اب اس کے بعد اگر شفاعت نہ ہو تو پھر اس نے روتے روتے آواز دی یا حسین کیا میں آپ کا عزادار نہیں تھا؟ مولا میں آپ کے لیے مجلسیں پڑھا کرتا تھا، میں دوسروں کو رلایا کرتا تھا، مولا آپ ہی میری مدد فرمائیے. قبر نورانی ہوئی، سید الشہداء آئے اور آ کے انہوں نے بھی، اب یہ حفظ مراتب ہے، ذرا دیکھیے گا امام حسین بھی شفاعت کر سکتے ہیں لیکن جب علی موجود ہیں تو اب دیکھیے حفظ مراتب. فرمایا بابا میرے اس چاہنے والے کے لیے کیا کوئی شفاعت کا انتظام نہیں ہو سکتا؟ کا ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے. کا کیا راستہ ہے؟ راستہ یہ ہے کہ اپنے بیٹے مہدی سے کہو اجل اللہ تعالیٰ اپنے بیٹی مہدی سے کہو کہ اس کی نیابت میں ایک حج انجام دے، کیونکہ اس پہ رہ گیا تھا، اس نے انجام نہیں دیا تھا، مستطیع تھا یہ. اگر امام نے حج کر دیا اس کی نیابت میں، امام تو ہر سال حج پہ جاتے ہیں، اگر امام نے حج کر لیا تو یقین جانو کہ پھر اس کے اوپر سے عذاب ہٹ جائے گا. اور کہتا ہے پھر وہی ہوا، امام نے حج کیا اور امام کا حج جیسے ہی ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوا اس دن کے بعد سے جا کر کے میرے عذاب میں کمی ہوئی. آپ سے کیوں کہا جاتا ہے چاہے روز عرفہ آ جائے، چاہے غدیر کا دن آ جائے، جب اعمال کرائے جاتے ہیں تو آپ سے بار بار ایک جملہ کہا جاتا ہے جو روایات کے اندر ہے. شیخ عباس قمی نے اکثر روایات کے اندر لکھا ہوا ہے یہ اس دن کا عمل اگر آپ نے انجام دیا تو مثال کے طور پہ 100 حج 100 عمرے جو رسالت میں آپ نے انجام دیے وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھے جائیں گے. تو اس پہ غور کیا کیجئے، آپ کا اور ہمارا 100 حج نہیں، رسول خدا کا حج، امام زمانہ کا حج. اگر امام زمانہ ایک حج ہماری طرف سے انجام دیتے تو پھر سوچئے ہم کہاں ہوں گے، کس عرش کی بلندی میں. کہتا ہے میرے عذاب میں کمی ہو گئی. ورنہ یقین جانیے اگر انسان علم رکھنے کے بعد عمل نہ کرے تو پھر اس کا یہی حشر ہوتا ہے. لیکن جو علم پہ عمل کرتا ہے پھر اس کو جزا کیا ملتی ہے اور انعام کیا ملتا ہے کہ وقت کا امام اور وقت کا معصوم بھی اسے رجل فقیہ کہہ کے یاد کرتا ہے. ختم کر دی میں نے وہ عالم با عمل جسے امام معصوم نے اور وقت کے امام نے فقیہ کہہ کے پکارا، فقیہ کہہ کے پکارا. جناب حبیب ابن مظاہر کے لیے اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی. امام معصوم ہے
اور کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اے حبیب تمہارا دوست آج نرغ آدھا میں گرا ہوا. حبیب حسین تنہا ہے. تم جانتے ہو کہ ہم کون ہیں, تم جانتے ہو کہ ہماری نسبت رسول خدا سے کیا ہے. اے حبیب ہم اپنے دوست کی مدد کے لیے آ جاؤ. اور جو جملہ ہے نا خط کا, وہ رلانے کے لیے کافی اور رونے کے لیے کافی. فرمایا حبیب بس اتنا یاد رکھنا کہ حسین کربلا میں تنہا نہیں ہے, حسین کے ساتھ حسین کی دکھیاری بہن زینب اور ام کلثوم بھی. حبیب جنہوں نے دوستی کی ایسی مثال پیش کی ہے کربلا کے میدان میں جو ہمیں کسی مقام پہ نہیں ملتی. جیسے ہی حسین کا خط ملا, حبیب دسترخوان پہ بیٹھے تھے. جملے ہیں کہ جس وقت دسترخوان پہ بیٹھے ہیں اور ابھی پہلا لقمہ اٹھایا تھا اور اپنے دہن میں لے کے گئے تھے کہ تب تک دق الباب ہوا, لقمہ آ کے حلق میں پھنس گیا. اور حبیب نے ایک جملہ کہا, ایسا لگتا ہے کسی بھوکے نے یاد کی, ایسا لگتا ہے کسی بھوکے نے یاد کی. تڑپ گئے میرے حبیب. دیکھا قاصد کھڑا ہے, نامہ ہے سید الشہداء کا, آنکھوں سے لگایا, زمین پہ بیٹھ گیا, گریہ کرنا شروع کر دیا. آسان دور نہیں ہے, آپ جانتے ہیں کوفے کے حالات کیسے, آسان دور نہیں ہے. لوگ اپنا عقیدہ چھپاتے ہیں. شوہر زوجہ سے اپنا عقیدہ چھپا کے پھر رہا ہے, زوجہ شوہر سے اپنا عقیدہ چھپا کے پھر رہی ہے, اس لیے نہیں پتا کہ سامنے والے کے دل میں کیا چل رہا ہے. اور جیسے ہی تحریر کو آنکھوں سے لگا کے رونا شروع کیا, حبیب کی زوجہ دوڑتی, با معرفت ہے, با معرفت ہے, نزدیک آئیں اور آ کے کہتی ہیں حبیب کیا ہوا, کون آیا تھا, کس کی تحریر ہے, کس کا خط ہے, تم رو رہے. فرمایا فرزند رسول کربلا کے میدان میں یکو تنہا کھڑا ہے اور مجھے اپنی نصرت کے لیے بلایا. فوراً تڑپے کہتی ہیں حبیب پھر تم نے کیا سوچا ہے, کیا ارادہ ہے تمہارا, کیا سوچنا ہے. تم جانتی ہو میرا سن گزر چکا ہے, اب مجھ پر جہاد بھی واجب نہیں ہے, جو میری عمر ہو چکی, میرا سن ہو چکا ہے. میں اس عالم ضعیفی میں کیا مدد کر سکتا ہوں. میں اپنے امام کے لیے دعا کر سکتا ہوں, وہ میں کوفے میں رہ کے بھی دعا کر سکتا ہوں. مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں امام کو نصرت کو کیسے چاہوں. جملہ مکمل نہیں ہو پایا تھا حبیب کا کہ ایک مرتبہ زوجہ حجرے کے اندر چلی گئی. حبیب نے غور سے دیکھا کہ آخر حجرے میں کیوں چلی گئی. دیکھا حجرے میں گئی, خود کو نقاب میں ملبوس کیا, آواز دی حبیب خدا حافظ, تم گھر میں رہو, نبی کا نواسہ نرغ آدھا میں گھرا ہے اور ہم یہاں گھر میں بیٹھے رہ جائیں. حبیب تڑپ گئے, آواز دی ہم تو صرف امتحان لے رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ تمہارے دل میں حسین کی کتنی محبت, تم گھر میں رہو, ہم اپنے آقا کی مدد کے لیے جا رہے ہیں. غلام کو بلایا, ختم کر دی میں نے مجلس. غلام کو بلایا, غلام سے فرمایا سواری لے لے, فلاں پہاڑ پہ پہنچ جا, جب نصف شب ہو جائے اور رات تاریک ہو جائے گی میں فلاں مقام پہ پہنچوں گا, مجھ سے وہیں پہ ملاقات کرنا. کوفے کے حالات ایسے نہیں کہ میں سب کے سامنے نکل جاؤں. لیجیے غلام پہنچ گیا, یہ بھی با معرفت ہے, یہ بھی امام کی معرفت رکھتا ہے, لیکن ذرا سوچئے گا فرزند زہرا پہ کتنا سخت وقت آ گیا ہے. کہتے ہیں کہ حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی, جو وقت دیا تھا اس وقت سے تھوڑی سی دیر ہو گئی. اور اب جو حبیب پہنچے ہیں پہاڑی کے پاس تو کیا دیکھا کہ وہ غلام جانور کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا. اور جب حبیب نے غور سے سنا تو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا تھا, اے میرے اسب باوفا خیال رکھنا, میرے آقا نے کہا ہے کہ وہ فرزند زہرا کی نصرت کے لیے جائے گا, ابھی تک تو نہیں آیا. اگر میرا آقا نہیں آیا تو پھر آمادہ رہنا, یہ غلام نبی کے نواسے کی مدد کے لیے, میں نبی کے نواسے کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. حبیب نے سر و سینہ پیٹا, اللہ اللہ, علی کے لاڈلے پہ کیسا وقت آ گیا. نزدیک پہنچے, غلام سے کہا جا ہم نے تجھے آزاد کیا. قدموں میں گر گیا, آواز دی آقا آپ آزاد کر رہے ہیں یا اسیر کر رہے ہیں. جب زندگی بھر ساتھ میں رکھا تو اب مجھے تنہا نہ چھوڑیے. لیجیے حبیب کے قدم بڑھے اور جلدی سے کربلا پہنچے ہیں. کربلا پہنچے ہیں, ذرا انصاف سے کیجیے بتائیے گا وہ حسین جو ابھی تک منتظر ہیں, جب حبیب کو آتے ہوئے دیکھا ہوگا تو پھر حسین کی کیفیت کیا رہی ہوگی. حسین نے آواز دی عباس دیکھو میرا دوست آ رہا ہے, اے میرے لال علی اکبر سرا استقبال کو تو ہاں میرا بچپن کا دوست آ رہا ہے. اے قاسم آؤ دیکھو تو صحیح میرا حبیب آ رہا ہے. سب نے بڑھ کے استقبال کیا. حبیب چل کے جانے کی حالت میں نہیں ہے, خود کو زمین پہ گرایا, گھٹنے اور کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے خاک کربلا منہ میں لگ رہی ہے. گھسیٹتے گھسیٹتے خود کو حسین کے نزدیک آئے, آواز دی مولا حبیب کو پہلے کیوں نہ یاد کر لیا. اے مولا اس عالم غربت میں تنہا کیوں رہ گئے, ابھی کلام ہی کر رہے تھے, کیا دیکھا ایک خیمے سے دو چھوٹے سے بچے نمودار ہوئے جن کے چہرے چاند سے جیسے چمک رہے تھے. آواز دی حبیب تم کو ہماری ماں نے سلام کہا ہے اور ایک جملہ کہا ہے, حبیب علی
علی کی بیٹی شرمندہ ہے، ایسے وقت میں ہمارے مہمان ہوئے ہو، ہمیں تمہارے پاس دینے کے لیے ایک قطرہ آب بھی نہیں ہے۔ حبیب تڑپ گئے، ہاتھوں کو جوڑا، مولا ذرا بتائیے تو صحیح یہ بچے کون ہیں؟ حسین نے کہا اے حبیب یہ میری بہن کی نشانیاں اون و محمد ہیں۔ حبیب نے خاک کربلا بالوں میں ڈالی۔ اللہ اللہ، نبی زادیوں پہ کیسا وقت آ گیا، اب ہم غلاموں کو سلام کہا جائے، ہم غلاموں کا استقبال کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی موالیان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو جلد از جلد دور فرما۔ جتنے بھی مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوش فرما۔ میرے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں جو علم بھی ہم نے فرش عزائے حسین سے حاصل کیا ہے اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ زندگی میں ہمیں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عنایت فرما، باطل کے سامنے چٹان کی طرح مضبوط ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ایران، عراق، سیریا میں علماء اعلام روضہ مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا منتقل خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، انت ظہور ہمارے اعمال کو اس قابل بنا کہ ہمارا شمار کے عوان انصار میں کیا جا سکے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔